الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وقد تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سب سنگی با آواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را آنکہ لطف خیش را اظہار کر با خلیل شنار را گلزار کر سوئے او خشم کے تیر انداختہ پشائے کارش برائے ساختہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن
کمال بے ادبیست الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول عزیزان محترم حاضرینوں سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبان صحابہ و اہل بیت عزیزم مراتب حسین انہاں دے بھائی اپنے والد دے زیر سایہ اپنی والدہ دے اصال ثواب واسطے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ کریم انہاں دی والدہ محترمہ نو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ایک آیا کریمہ میں پڑھیے، او دے مطابق ہی چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل کریں۔ اللہ فرماندے نے قرآن کریم وچ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، قضا ربک، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وہ لا شریک اور لا شریک ہی منیے تتا ایمان ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ او دی ذات اچ، نہ او دی صفات اچ، نہ او دی حکومت اچ، کوئی اس دا شریک نہیں۔ او واحد و یکتا لا شریک، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس دی ماں ہے، نہ اس دی اولاد ہے، نہ اس دی جن سے بھی مرد ہے یا عورت ہے، نہ اس نو نیند آندی ہے، نہ اس نو اونگ آندی ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، زمین تے آسمان دا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، سارے ملک دا مالک ہے، اور اس خدائی اور دی ملکیت اس دا کوئی ثانی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی شریک نہیں، او دے ورگا اور کوئی نہیں۔
اگر کسی نے منیا تو بڑا سادہ جہا عقیدہ ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہر گناہ چاہے تو معاف کر دے لیکن شرک دی معافی نہیں ملے گی. بلکہ شرک تو اللہ نو ایڈی نفرت ہے کہ اللہ اپنے نبی نے فرمایا محبوبہ جڈا وڈا گناہگار ہوئے تسی دعا کرو میں چھڑ دیاں گا، لیکن ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اللہ حکم فرما دیتا ہے ما کان لنبی والذین آمنوا، نہ نبی پاک اور نہ ایمان والے انہاں واسطے لائق نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ کسی مشرک واسطے دعائے بخشش کرن. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، نہ انہاں دی قبر تے کھڑیا ہونا چاہیے نہ انہاں واسطے دعا کرنی چاہیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دی عبادت کرو، اللہ نے اگے جھکو، اس تو سوا کسی اگے نہ جھکو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی نے دا شریک نہ بناؤ، نہ کسی انسان اگے نہ کسی جانور اگے نہ اپنی بنائی ہوئی کسی چیز اگے. خود رسول اللہ نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر نو بھی سجدہ نہ کریا جائے. سو کسے قبر نو سجدہ کرنا، کسے انسان نو سجدہ کرنا، چاہے وہ باپ ہوئے، چاہے وہ استاد ہوئے، چاہے وہ مرشد ہوئے، چاہے وہ ولی ہوئے، چاہے وہ غوث ہوئے، وہ اللہ دا رسول ہی کیوں نہ ہوئے. اللہ فرما دے کسی نو بھی سجدہ کرنا جائز ہے. آپ دی سمجھ بات بیٹھ گئی. یہ عقیدہ توحید ہے جو سب تو پہلے بنیادی عقیدہ ہے، اور اس نو سمجھنا ہر سنگی واسطے لازمی ہے. آپ نو سمجھ آگئی؟ میری طرف توجہ رکھو بھائی. یہ سارے سنگت والے یہ بنیادی عقیدہ سانو یاد ہونا چاہیے. پتر دیاں اللہ دیندا ہے، صحت تندرستی اللہ دیندا ہے، زندگی موت اللہ کول ہے، رزق دا وعدہ کاٹا اللہ کول ہے، عزت ذلت دی کنجی اللہ اختیار اپنے کول رکھے ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. سو عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ والے دعا کر سکتے نو دے اگے، دعا کر سکتے تے کروا سکنے آس. دعا کرنی جائز ہے لیکن او دے اختیارات وچ، او دی حکومت تے او دی ملکیت وچ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. مسئلہ سمجھ شریف وچ آ گیا؟ بارک اللہ، ماشاءاللہ. اے بنیادی مسئلہ ہے، اے بیس ہے. اللہ دے فضل نال اسی اس شرک تو دور ہاں. اہل سنہ اس شرک تو ہر پلیدی تو دور نہیں. اور نبی پاک سرکار دی ساڈے کول گارنٹی ہے. حضور نے فرمایا انی لا اخاف علیکم الشرک. ہن میں اپنی امت کو شرک دا خوف نہیں رہا بھئی یہ مڑ شرک کرن. شرک دی پلیدی اللہ پاک تے اللہ دے حبیب نے اپنی محنتاں نال دور کر دیتی امت. لیکن پھر بھی تنبیہ فرمائی کہ دے تو بچ کے رہنا. مریض بھول جائے تو مڑ بھی ڈاکٹر احتیاطاً دس دن بھئی آ چیزاں ہوں نہ کھائیں، مرض دوبارہ نہ لوٹائے. تو شرک دی بیماری تو حضور دی امت ایک باری کھل گئی ہے.
بحثیت اجتماعی ہوں شرک نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی تنبیہ فرمائی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت رب دی کرے ہے تے کسے اور نو دا پارٹنر تے شریک نہ بنایا ہے، اللہ ایک ہے۔ توجہ ہوئی حضرات کی کوئی اللہ ایک کے دو نہیں، یہی عقیدہ توحید ہے۔ بلکہ یہ تو پھر بڑی لمبی بحث ہے نا۔ نبی پاک سرکار کو ایک عورت آئی تے حضور نے فرمایا رب نو جاننی ہے، اللہ نے جاننی، پہچان آئی؟ اسے کہا جی ہے۔ صحابہ نے اس عورت نو جنگ وچ گرفتار کر لیا کہ مشرکہ عورت ہے، کافر ہے۔ حضور نے فرمایا رب نو جاننی ہے؟ اسے کہا جی جاننی ہے۔ حضور فرمایا کتھے ہوندا ہے؟ وہ صرف انج کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دیو مومن ہے، چھوڑ دیو مومن ہے۔ یعنی جتنا کسی دا علم ہے اس اعتبار نالی اس بندے نو علم توحید ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جٹ بندہ عقیدہ رکھدا ہے کہ اللہ ایک کے تے دے ورگا اور کوئی نہیں، وہ لا شریک ہے، تے انہوں عقیدہ توحید آ گیا ہے۔ اگے علم کلام دیاں علمی باتاں نے جڑیاں علماء کر رہی ہیں، ساڈے جے سادہ بندے واسطے ایکو گل ہی بڑی ہے، باو ایک کے۔ جٹاں دا مڑ اپنی ونڈ ہوندی ہے نا گل سمجھن سمجھان دی۔ ایک مائی نے کسے پڑھے لکھے ہیں جو کچھ باڑا پڑھ جاندے نا وچ بندے، انہوں نے ادا ہو جاندہ ہے۔ جڑے کوئی تھوڑا جہا چار گلاں پڑھ رہے ہیں نا تو سمجھتے ہیں بھائی یہ ساڈے کول ہی ہو رہی، کسے نہ کسے پتہ لگا ہی نہیں، انہوں نے علم دا ادا ہو جاندہ ہے۔ وہ میں کسے پڑھیا تو اس بڑھڑی مائی نے کہا بھائی مائیے کوئی اللہ دا بھی پتہ ہے؟ وہ مائی چرخہ پی کتدی، اسے کیا پترا پتہ ہے؟ اسے کیا کی نشانی ہے تیرے کول با اللہ ہے؟ وہ مائی مڑانج کر کے ہاتھ نال چرخہ پی گیڑ دیئے، وہ سنگل پیشاں کر لی جی دے نال گیڑ دی بھی ہے، چرخہ کھلو گیا۔ تو مائی انہاں دیئے کمڑیا نکا سارا چرخہ ہے، تو یہ میں نہیں ہلایا تو وہ نہیں پیا چلدا ہے، وہ نکا سارا یہ چلانے تو بغیر نکا سارا چرخہ نہیں پیا چلدا، تے کائنات دا چرخہ بھی کسی دے چلایا چلدا پیا ہے، میں نہیں چلدا پیا۔ اے عزیز من یاد رکھو، اللہ نو ایک مننا یہ او عقیدہ ہے جدے واسطے 1.25 لاکھ انبیاء دنیا تے تشریف لائے، اور یہ عقیدہ پکویندے رہے۔ یہ واحد عقیدہ ہے جڑا 1.25 لاکھ انبیاء دے درمیان ہمیشہ مشترک رہا ہے۔ سب نے دی تبلیغ سب تو پہلے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ اے عزیزان من ایو عقیدہ جس نو اللہ قرآن فرماندے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اے عزیزان من تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ وہی تے ہے کائنات میں بنانا، وہی تے سب دا مالک ہے، وہی تے سب دا رازق ہے، وہی تے حی و قیوم سمیع و بصیر دائم و باقی ہے۔ کون ہے کائنات؟ میرے رب دی قدرت، میرے رب دی شان ہے جس رب نو حضرت آدم تو لے کے محمد الرسول اللہ تک 1.25 لاکھ انبیاء سجدے چاندے رہے سبحان ربی العالی۔ وہ میرا رب ہے، ایڈیاں شانہ والا میرا رب ہے۔
اللہ اکبر. اور اتنا کریم رب ہے, ایک واری کوئی نافرمانی کرے بندہ دوجی واری چنگا نہیں لگتا. نے پتر ایک نے آنکھیں نہ لگے تو توید لین ٹور پونے بے فرمان ہو گیا, کھنڈ دم کر. کیوں کی ہوئی؟ اسے کہا جی گل آکھی تو منی لے, بے فرمان ہو گیا تو میں انہوں چنگا نہیں لگتا. ہاں میں اس رب دیا مہربانیاں تو صدقے جاواں, پیدا ہون تو لے کے ہوئی سنبھالن تو لے کے بڑھڑے ہو گئے بندے تے اجے تائیں اون دے آنکھیں نہیں لگے. وہ مڑ بھی روٹی دے چھڑدا ہے, نہیں سمجھ آئی؟ وہ پھر بھی روٹی دیندا ہے اور بند نہیں کرتا. دوستارا کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنا نظرداری. سادی فرماندے نے مالکا تو جو جڑے نو مندے انہاں نے بھی روٹی دیتی رکھنا ہے, بھلا جڑے تین مندے وہ بھوکے سو سکتے بندیاں دے عقیدے ہی نہیں رہے, نہیں تے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماندے نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین تے کوئی کیڑا ایسا نہیں جن میں پیدا کیتا ہوئے تو ان رزق اپنے ذمے نہ لیا ہوئے. خالق خود رازق ہے, وہ بندے اپنے رزق دیندا ہے, پہنچاندا ہے, اپڑاندا ہے. بس پلیٹاں بدل دیاں رہیاں, ہاتھ بدل دے رہے, لکھیا وہ تو ہی ہوندا ہے تے تاں ہی مراتب بوری پکا کے اگے رکھ دین, پیچھے وہ تو آرڈر ہوندا ہے پکا ہے تے رکھ کے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ دی قدرت نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ رب تو سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے. اے معزز حضرات, کار ساز حقیقی میرا رب ہے, مالک میرا رب ہے, خالق میرا اللہ ہے, میرا رب عطا کرنے والا ہے, ساری دنیا نو رزق دینے والا ہے. اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین نال ہمیشہ بھلائی دا سلوک کرن دا حکم فرما دے. اے بندو, اللہ کے بندو, اللہ حکم دے رہے ہیں کہ عبادت تے رب دی, لیکن عبادت تو بعد اگر کسی دا ادب کرنا جے وہ تہاڈی ماں ہے اور تہاڈا باپ ہے. دو چیزاں آ گئیاں ایک آیت وچ, ایک اللہ دی عبادت اور دوسرا ماں باپ دی خدمت. عبادت اللہ دی تے خدمت ماں باپ دی, جڑا دو میں کم کر لے سیدھا جنت. توجہ ہوئی حضرات کی کوئی نہ؟ اپنے والدین نال محبت کرنا اور ادب کرنا. ایک ادب ہوندا ہے خوف دا, ایک ادب ہوندا ہے محبت دا. والدین دا ادب محبت دا ہونا چاہیے. کدی بھی جدو بندہ بڑھڑا ہو جاتا ہے نا, پھر بڑھڑے بندے اتے او جوانی والی چمک دمک باقی نہیں ہوندی, چہرے تے جھریاں پہ جاندیاں, اعضاء کمزور ہو جاندے, عقل لڑکھڑا جاندی ہے, عقل دے پیچ ڈھیلے ہو جاندے نے, پھر بندہ ادلیاں اودے تے ادلیاں ایدے ماردا رہندا ہے. اس ویلے پتراں دا امتحان ہوندا ہے, ہن کملیاں سن کے بھی جو ہسدا رہیا تے مڑ پتر نمبر لایا ہے, پھر چنگا رہا ہے جو ہن بندے آندے بھجیا ساڈا بڈھا تے ہے کملا ہو گیا. او بھائیا جو سیاںا ہوے تے کما کے دیندا رہے تے مڑ دا ادب کیتی ہوئی تے کی کیتی ہوئی ثواب تے تاں ہے ہوے بھی کملا تے کمائے بھی نہ ونجائے تے تو مڑ بھی ادب کرے. آپ نے سمجھ آ گیا؟ قدرتی طور تے اتفاق ایسا ہوندا ہے جس لے بابا بڈھا ہوندا ہے نا, پتر اس لے بڑے ہو جاندے, وہ کمان لگ پوندے نے. بابا بڈھا ہو جاندا ہے, عقل دی چولاں ڈھیلیاں ہو جاندیاں نے, آندے نے بھئی یار آ جڑا ساڈا ابا ہے اندو کوئی پتہ نہیں لگتا گل کیویں کرنی ہے تے کی یہ بول چھڑدا ہے, ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندا. بھلے مانس کدی نکے بچے نے ویکھی جنوں باپ جوڑی چ رکھیا ہوندا ہے تے او جڑیاں بچہ گلاں پیا کردا ہوندا ہے اون دی ابے نوں سمجھ کوئی نہیں آوندی پئی.
ایسا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ جدوں ماں باپ اٹھاندے نے اودیاں گلاں دی کوئی سمجھ آوندی، لیکن وہ ماں مڑ بھی اودے نال گھنٹیاں وچ بیٹھ کے گلاں تے ابا بھی کردے رہندے نے، بندہ اس ویلے ویکھ کے آندا میں کملے تے نہیں، چھوڑ دی سمجھ تے آوندی کوئی نہیں، یہ کو کی آندے نے؟ تو جواب یہ آندا ہے کملے نہیں، پیار ہی ایڈا نے۔ اے عزیزان دی وقار، یہی تے اللہ فرماندا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا۔ انج اپنے ماں باپ بڑھڑیاں نال پیار کر جویں تو چھوٹا ہے، تیریاں گلاں دی سمجھ نہیں آندی، لیکن تینوں گود وچ بہا کے تیرا بابا تیرے نال گلاں کردا ہوندا، تیری ماں تیریاں گلاں سندی آئی، حالانکہ تیریاں گلاں دی سمجھ کوئی نہیں آندی، پر ماں مڑ بھی تیرے نال پیار کردی ہوندی آئی۔ اج تو وڈا ہو گیا ہے، تیرے آداب مضبوط ہو گئے، حتی بلغ اشدہ، حتیٰ کہ تیرے آداب مضبوط ہو گئے، تیرا جسم مضبوط ہو گیا، تیری جوانی طاقتور ہو گئی، تیرے بازو میں قوت آ گئی، تیرے دماغ میں طاقت آ گئی، تو دنیا پھر کے دنیا سمجھ لئی، تیرے جوان ماں باپ کی جوانی ڈھل گئی، تیرا امتحان شروع ہویا، جویں تینوں نکیاں ہوندیا ماں تے باپ پیار کر دے آئے، ہن واری تیری آ گئی ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دے درویش بولے یا فرمند نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے دینا آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مد روڑ دیوی دودھ کڑے آ۔ سمجھ نہیں ہوندی، سمجھ نہیں اے فرق ہے جی، بابا بڈھے دی سمجھ نہیں ہوندی ہے کی کردا ہے ہن سمجھ کوئی نہیں جی۔ سجنا واری دے نا وہ بھی تو ویلا آنا جدو تیریاں گلاں دی سمجھ کدی نہ آئی تے تیری ماں تیرے نال گلاں کوئی نہ جو ویکھیا بچیاں چھوٹیاں نال ماں نو گلاں کردے کودیاں پنجابی چ سدنے گربلاں، کودیاں گربلاں دی سمجھ کوئی نہیں آندی ہے کی آندا ہے، لیکن ماں مڑ بھی سمجھ بھی لیندی ہے تے اگوں سمجھاندی بھی رہندی ہے۔ بڑی گل ہے بھائی، ماں عجیب جی ماں ہوندی ہے، وہ دا پیار بڑا عجیب ہے، سمجھ کوئی نہیں آندی، لیکن ماں نو سمجھ آندی پئی اور ماں اندے نال مڑ بھی گلاں کردی پئی۔ میں تے جدوں یہ منظر گھراں وچ وینا نا ماں پتر نال گلاں کردے تے میں بڑا حیران ہونا بھائی ہن تے بڑے پیار پی کرنی ہے، پتہ نہیں اس وڈا ہویا تے تیرے نال کی کرنا، اس بھی تیری سننی ہے کہ نہیں؟ اے عزیزان دی وقار، میرے اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ قرآن، اے بندے 9 مہینے پورے تیری ماں نے تینوں اپنے پیٹ وچ بڑی تکلیف نال اٹھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے تیری ماں نے تینوں بڑی تکلیف نال اپنے پیٹ وچ اٹھایا ہے، اپنے پیٹ وچ تینوں غذا دیتی سی۔ اللہ اکبر، اس ویلے دا کوئی بدلہ دین دا سوچ سکتا ہے بندہ؟ اللہ دے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ جنت وچ میرے نال کون ہونا ہے؟ اللہ فرمایا محبوب سنیا جڑا تواڈے شہر دے فلاں بازار وچ کسائی ہے نا، کسائی ہے بازار وچ، او سنیا جنت وچ تواڈا ساتھی ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے جدو یہ سنیا نا بے ہے کسائی تے اللہ دے نبی نہ رانا آپ ویکھن ٹر پے، ویکھی تے سی وہ بندہ کون ہے؟ تو جدو سرکار تشریف لے گئے تو بندہ عام جی یا گوشت ویچے پیا، بیچدا رہے آپ ویندے رہے، جدو وہ ویچ کے ٹریا تے اس تھوڑا جہا گوشت نال بچا لیا سی،
آپ نال ٹر پہ تے فرماندے نے بھئی آج اسی بھی تیرے مہمان ہاں. ان نہیں سی پتا کون نے کہ نبی اللہ نو سکے سرکار آؤ بسم اللہ جی بزرگو. وہ کر لے گیا اس گوشت ہنڈیا رکھ کے چڑھائی چولہے تے بیٹھ گیا گلاں کرتا رہا. جدو گوشت پک گیا تو دی اولاد بھی آئی, بیوی بچے بھی آئے, آپ بھی آ, مہمان بھی آئے. اس کسی نے بھی نہیں دیتا گوشت, کسی نے نہیں دیتا. وہ سالن روٹی لئیے تے ایک کمرے حل ٹر پہ. اللہ دے نبی اٹھے تے انہاں ویکھیا اس کمرے دے وچ ایک عورت ہے جدی بڑھاپے دی وجہ تو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے اور وہ دے منہ وچ دند کوئی نہیں, بڑھاپے دا غلبہ ہے. قربان ہو جائیے. اس بندے نے وہ دے سامنے بہ کے تے برکی اٹھا کے اپنے منہ وچ پا لی. اس مائی دے کول بہ کے نا برکی اٹھا کے اپنے منہ وچ پا لی. تھوڑی دیر چباندا رہا, جدو وہ نرم ہو گئی انہیں منہ چو کڈیا اور اس مائی نے کھوایا جی دے دند کوئی. وہ کھا کے تے مائی اگوں کچھ بولیا جی دی سمجھ نہ آئی. جی میں باڑا بندہ بوڑا ہو جائے تو دی گھرلاں دی سمجھ نہیں نہ ہوندی, اس گل کیتی جی دی سمجھ نہ آئی. اللہ دے نبی فرماتے نے بھئی یہ کون ہی یہ کی آندیا, یہ دی گل سن کے تو ہسیا کیوں؟ جدو اس کو گل کیتی نا تو مڑ پتر نو سمجھ آ گئی تو ہس پیا. وہ فرماندے نے یہ کون ہے تے آکھیا کہ یہ تے تو سن کے ہسیا کیوں؟ اے عزیزاں دی وقار وہ بندہ بول کے کہندا بزرگو اے میری ماں ہے, میں ہر روز نو ایویں کھانا کھلانا وا. جدو میں دی خدمت کرنا کھانا کھلانا تے میری ماں مینوں آندی ہے جا بیٹا اللہ تینو اپنے نبی نال جنت وچ جگہ عطا فرمائے. تے میں ہسنا وا کتھے میں گناہگار تے کتھے اللہ دے نبی. حضرت موسیٰ فرماندے نے مبارک ہووی ماں دیاں دعاواں رد نہیں گئیاں, اللہ تینو جنت وچ میرا ساتھی بنا چھڑیا ہے. ہائے 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 سجن سمجھ آؤندی ہے کہ کوئی نہ گل دی. اے عزیزاں نے من اپنی اماں کولوں دعا لیا کرو, اپنے باپ کولوں دعا لیا کرو. بلکہ میں تے انا بد دعا کسے تو بھی نہیں لینی چاہیے. بد دعا کسے تو بھی نہ لویا, کسے دی تکلیف دا باعث نہ بنو, کسے نوں درد نہ دیو, کسے نوں تکلیف نہ دیو. جیدے کولوں بھی لے سکو باجی دعا ہی اور کچھ نہ دے سکتے. کسے لوگ مسکرا کے ویکھ چھڑیے تو بندہ تا بھی راضی ہو. نہیں سمجھ آئی گل؟ بندے لو مسکرا کے تک لیا بھی بندہ راضی ہو جاتا ہے. مسکراہٹ بھی تے صدقہ ہے نا. بندہ گھروں نکلے دن جو جی میں کوڑا شربت پیتا تو بندیاں ویکھ کے آکھنا ہے بھئی یا یہ پریشان ہے یا یہ لڑیا ہے. تو باجی بندیاں کو دعا لیا کرو. پھر سارے بندیاں دی دعا چ بڑی فضیلت ہے. دعا جس کو بھی لوگے دعا وچ بڑی فضیلت ہے. اور میں آپ سب باپ نو آنا مجھے کو دعا لین دا موڈ بنا لے تے سن سارے دعا دینی بھی ہونی چاہیے. ساڈی حالت بھی ایسی ہے سن کو بندہ کھانا چا کھوائے نا, مطلب بیلی یار ساڈا سن کھانا چا کھوائے اور وہ پیار تو چا کھوائے, اسی اندے کو کھانا کھا کے آنے سنا بھائی آج پھر بڑا کٹا نہیں چو لیا, ایدے کو کھانا کھا لیا جس کدی نہ کسی نے کھوایا. باجی انج نہ کریا کرو. جے کو محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے تو دا شکریہ ادا کرنا چاہیے, یہی آکھنا چاہیے بھئی ویکھیے دے کولوں کڈیا کہ نہیں کڈیا. بھائیا ایڈا کملا بندہ کوئی نہیں ہوندا. کسے بندے نوں تہاڈے نال پیار ہو گیا ہے, محبت ہے, تو تھانوں پانی پلاندا ہے, کھانا کھلاندا ہے, تہانوں کوئی گفٹ دے دیندا ہے تے تسی انج نہ سمجھیا کرو بس ہی بڑے تیز تے لٹ لیا ہے. بھائی ان دعا دیتا کرو کہ بھائی تیری مہربانی. حضور فرمایا جڑا بندیاں دا شکریہ ادا نہیں کردا اس رب دا کیویں شکر ادا کردا. بندیاں دا شکریہ ادا کریا کرو. جے کوئی تہاڈے نال حسن سلوک کرے ان دعا دیتا کرو. دعا دین تے پیسے لگدے ہیں. دعا دین دی سن عادت ہی کوئی نہیں, سن گلا کرن دی عادت. ساڈے نال تے کوئی پیار بھی کرے تے سیاں نے پتہ نہیں ہونے دے کی راز ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی کوئی یہ لالچ ہونا ہے میرے نال جس تو پیار کرنا ہے تے وہ ہے بھی کوئی انج دئی. وہ ایک بندے نے ویکھیا کسے
وہ لسی بھوکاں پہ مارے ہو سکے ٹھنڈی ہوندی ہو سکے اسے رنگ دا ایک واری میں سڑیا دودھ تتا پیتا اسنا تے منہ سڑ گیا مڑ لسی نے بھی پھوکا مارے انہاں آکھیا کی ہوئی ہو سکیا اسے رنگ دئی آ جائے ساڑیا ادو دا میں تے جیڑی چٹی شے ویکھاں پھوک ماردا رہا کوئی اردو ہی سے دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے تو بندیاں دا بھی حالت ان جو بندے بھی ڈر گئے نیڈے واندے جی جیڑا بندہ سلام دوجی باری لے نا بڑے تقید نال سانی شک پہ جاندہ ہے کوئی شے منگنی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل لیکن بھائی اپنی سوچ دا زاویہ مثبت رکھنا چاہیے سوچن دا انداز منفی نہیں ہونا چاہیے مثبت ہونا چاہیے جیڑا تواڈے نال اچھا سلوک کرے ان دعا دیتا ہے میرے نبی پاک دی سنت بلا کی میرے نبی دی سنت ہے جڑا پتھر بھی مارے حضور دعا ہی دے حضور دی سنت ہے بجے کو پتھر بھی مارے حضور ان دعا دیں دے آئے ہائے میں قربان جاما سرکار دی اس سونی شان تو یہ بڑا معروف واقعہ ہے امر تو انڈے پینڈ دے بڑے بندے ہوتے ہوندے نے طائف ویچے واقعہ پیش آیا طائف ویچے یہ واقعہ پیش آیا تھی کہ رسول اللہ نو لوگاں پتھر مارے تے حضور کی کیتا واہ میرے سونیا محبوبہ میں تیری شان تو قربان ہو جانا اے عزیزان من لوگ میرے حضور نو پتھر مار دیں میرے حضور فرما دیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون شاعر نے ترجمہ کیتا ہے کہ پتھر مارن والیا یارا تے جے میرے والیا میں تے سینے دے نلواں تینوں تے تو ستا جنت جاوے عزیزو میں تھوڑا جا وقت میں اور بیان کرنا ہے اور مضمون جتنا تو میں بیان کر دیتا اگر آپ حضرات نے میرے سمیت سمجھ لیا تو انشاءاللہ اللہ دے فضل ہو جانگے اور برکتاں حاصل ہو جانگے آپ دی توجہ ہوگی حضرات محترم اے عزیزان من وگرامی قدر سنگیو اگر کوئی تواڈے نال برا سلوک کرے حضور فرما دینا اچھا کرو وہ پتھر مار دے سن تو فرشتہ آکے عرض کردا ہے یا رسول اللہ جی آکھو تے پورے پنڈ نو اینا دو پہاڑاں ملا کے غرق کر دیاں حضور فرمایا نہیں یا اللہ انہاں ہدایت دے اے مینوں جان دے نہیں ہائے اچھا اے دے بھی بڑی رمض ہے فرمایا لا یعلمون اے مینوں جان دے نہیں یعنی انہوں تعارف کوئی نہیں جدو انہوں تعارف ہو جانا ہے پھر انہوں پتہ لگنا ہے محمد الرسول اللہ کون نے تعارف نہیں نا سمجھ آئی دیکھو میں ایک پینڈ تقریر کرن گیا تے اتھے گئے سی میرے کو سکوٹر سی سکوٹر کھلا رہا سی گئے تقریر کر اس وقت میرے کو سکوٹر ہوندا سی سکوٹر کھلا رہا تقریر کرنے گئے اللہ 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 انہاں سمجھا با کو نات کھانا دے مولوی شاہ انہاں دی تقریر سننا ہے انہاں میں نو تھے کمرے دی گوٹھے چ میں نہیں بات چھڑیا نال ایک بندہ سی ساڈے موٹر سائیکل چلائن والا پیچھے میں بیٹھا انہاں گیا اوتھے بیٹھ جاؤ وہ پھر انہاں دے دوست احباب بھی آ گئے سی بھی اوتھے تھلے ہی بیٹھے اسی وہ بھی بیٹھ گئے تو انج دی عادت میں بھی کوئی نہیں باسی شاہ ہو رہی ہیں آئے آکھن دی باسی شاہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے انہاں جتھے بہ جا بیلی جا اسی اوتھے بہ گئے
وہ کافی دیر بیٹھے رہے، پھر انہاں دوستاں دا انہاں جڑے آئے انہاں نے کھانا شانا لے آندا، سن بھی آکھنا تو صاحب تسی بھی کھا لو، میں بڑی مہربانی کھا لینا، کھانا شانا کھا لیا۔ اس لئے انہاں آکھیا بھی یار ٹائم بڑا ہو گیا، وہ ساڈے مولوی صاحب جڑے پیر صاحب آئے وہ نہیں آنا۔ وہ میرے جڑا نال بندہ اس ہے کہ جی جناب یہی مولوی صاحب ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ عمر مولویاں دا تنوں پتہ ہے بڑا تام جام تے آب و تاب تے بڑی آؤ بھگت ہوندی ہے۔ عمر ساڈی ساتھ ذرا سادگی جی ماحول ہوندا ہے، ہن بھی سادہ ہی ہے، اس ویلے بھی انج سی۔ میں جدوں دا تقریر کرن لگا ادوں تو لے کے اج تک میرے حلیے چ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انج دے ہی میں اس لیے بھی پاندا سا کپڑے، انج دے ہی ہن بھی پاندا۔ یہی ٹوپی اس ویلے جی پہلے کچھ 4 دن جالی جاڑی پہ پھر ادو تو یہی پائی ہے، کوئی کچھ خاص تبدیلی کو نہیں آئی۔ اچھا انہاں پھر آخیا لو جی آؤ پھر مولوی صاحب ادھر چلو اپنی ڈیوٹی کرو، میں چلو جی۔ پھر جدو اسی تقریر کر کے آئے پھر وہ آکھن با تسی ان کرسی تے بہو۔ وہ پھر کافی سنگی اس پنڈ دے ساڈی بیعت اوتھے ہی اس دن ہی ہو گئے تقریر تو بعد۔ تو میں وہی آ، میرے کپڑے بھی وہی آئے، میری ٹوپی بھی وہی آئی، میرا چہرہ بھی وہی آ، تبدیلی کی آئی؟ انہوں نے پہلے میرا تعارف کوئی نہ، تو میں تو انہوں نے ناراض کوئی نہیں ہویا، راضی ہیں ان بھی راضی ہیں، مرید نے پیار والے نہ ان جان سب کچھ ہے۔ تو اصل چیز سی کہ پہلا انہوں نے پتہ کوئی نہ بھئی یہ کون ہے۔ پھر جدو تعارف ہویا تو پھر وہ کرسیاں ڈھونڈ دیتے ایتھے بہو جی ایتھے آؤ جی۔ تو یہ تعارف بڑی چیز ہوندہ ہے۔ تاں تے حضور فرمایا سی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے، میں جان دے نہیں۔ جدو جان کے پھر انہاں میرے قدمہ دی مٹی نال بھی پیار کرنا، یہی تے رسول اللہ دی عظمت آئی نا۔ اے عزیزان من وگرامی قدر احباب، حضور دا تعارف ہویا ابو بکر صدیق نو، حضور دا تعارف ہویا جناب عمر بن خطاب، جناب عثمان ذو النورین نو، تعارف ہویا جناب مولا مرتضیٰ نو، تعارف ہویا حضرت بلال نو، جڑے تتی ریت تے وی یار دا نام بلند کر گئے نے۔ اے معزز عزیز القدر حاضرین، میرے نبی پاک سرکار دے امتیو، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بیلیا تیری ماں دیاں دعاواں منظور ہوئیاں نے، اللہ تعالیٰ نے تینوں جنت وچ میرا ساتھی بنا چھڑیا ہے۔ اے عزیز من تاں اپنے باپ کو دعا لیا کرو، کدی بھی اپنے والد کو بد دعا نہ لویا۔ جے دنیا تے کامیاب ہونا چاہتے ہو تاں بھی باپ تے ماں دی دعا لویا ہے، کامیابیاں آگا ان مل دیا ہے جدے نال پچھو ماں دی دعا، جدے نال پچھو والد دی دعا ہوندی ہے۔ والد اور والدہ کولو دعا لو، ہر بزرگ آدمی کولو دعا لو، دعا لو، ذہن بنا لو باساں دعاواں لینیاں، جدے نال جنیاں باڑیاں دعاواں ہوندیاں اللہ انہیں انہوں رنگ لا چھڑا ہے۔ بھائیا ان تے دعاواں لینی بڑیاں سوکھیاں، کسی بوتل چا پیائیے تے فقیر نو تے 200 پوری دعا دے چھڑ دے۔ تسی یہ نہ سمجھا کرو بے رسمی دعاواں نے، نہ وہ لکھی رہی ہوندیاں۔ دعا جدو بھی کسی دے منہ چوں نکلے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندی ہے۔ دعا دیو۔ میرے نبی پاک نو اللہ فرمائے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، محبوب ان واسطے دعا کریا کرو، ان صلاتک سکن لہم، تہاڈی دعا نال میں انہاں سکون دے دیا۔ اگر سکون چاہندے ہو تے لوگاں کولوں دعا لیا کرو، اللہ والیاں کولوں، علماء کولوں، درویشاں کولوں، وڈیاں کولوں، بزرگاں کولوں، لوگاں کولوں دعا لیا کرو۔ کوئی ایسا کام نہ کریا ہے جدی وجہ تو کوئی تانوں بد دعا دے، کسی دا دل نہ دکھایا ہے، کسی دا دل نہ توڑیا ہے۔ دل جوڑنا چاہیے بھاجی، دل توڑنا نہیں چاہیے۔ دلانو جوڑیا کرو، دلانو توڑیا نہ کرو، اللہ ناراض ہوندا۔ مخلوق دا دل توڑن والا، مخلوق نو تکلیف دین والا بندہ، مخلوق دی ایذا دا باعث بنن والا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پسندیدہ نہیں ہوندا۔ بندہ وہ چنگا ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین ہوئے جدے تو لوگاں نفع ہوئے۔
ساڈا وے یہ بن گیا ایسا راہ یہ پھد لیا با نفع لینا ہی ہے کوئی نفع لین دے بارے اس عمر گزار چھڈیا کسے ویلے کسے نو نفع دے بھی چھڈیا کرو نفع دین دا مطلب یہ نہیں کہ تسی ضرور پیسے ہی دیو نہیں میرے نبی پاک بازار وچ گزرے جان تے کھجور دی گٹھلی اٹھا کے نال والے گھر پھینک دیتی گھر ڈال دیتی دیوار تو ہے حضور دا کی مطلب ہے فرمایا ایک بار پئی بیکار سی انہاں دے گھر دیوار دے نال ڈال دیتی ہے انہاں دے کم آ جائے گی کسے کم آ جائے گی نیکی اتنی بھی ہوئے تے کسے چھوٹی نیکی بھی حقیر نہ سمجھا کرو عزیز من عبادت کی ہے رب دی مخلوق دی خدمت کرنا عبادت ہے اور مخلوق کی چوبر ماں باپ دا رتبہ سب توتے جیڑی مخلوق تیرے سامنے تیرے عزیز رشتہ دار گواٹی نہیں نہ ہونا سارے آنا تیرے تے حق ہے حضور نے فرمایا والی زوری کا علی کا حق کا تیرے ہمسائے دا تیرے تے حق ہے تیرے ہمسائے دا تیرے تے حق ہے ہمسائے دا حق ہے اور ارشاد فرمایا تیرے رشتہ داراں دا تیرے تے حق ہے واتی ذل قربا حق ہو تیرے رشتہ داراں دا تیرے تے حق ہے ہمسایاں دا حق ہے رشتہ داراں دا حق ہے لیکن انہاں سارے تو سب تو زیادہ حقدار میرے نبی پاک سرکار دی حدیث کا مفہوم ہے نا صحابی پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے فرمایا تیری ماں تمہیں کو اپنی غلط نہیں کرنی یا رسول اللہ سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دی حقدار کون ہے فرمایا تیری ماں ہے صحابیت کہتے نے سونے اس تو بعد کون ہے فرمایا مڑ تیری ماں ہے تیجی باری پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس تو بعد میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے فرمایا تیری والدہ یا رسول اللہ چوتھی باری پوچھا اس تو بعد کون حقدار ہے فرمایا تیرا والد اس تو بعد پھر باقی رشتہ دار اس تو بعد پھر ہمسائے عزیز اقار اے پھر اس تو بعد ہونے سب تو پہلے ماں اے عزیزان من وگرامی قدر آباب حضرت سلطان العارفین بحرمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے بھائیاں دیاں ماما جیوندیاں نے انہاں بھائیاں نال گل پیا کرنا جنہاں دیاں ماما زندہ نے وہ بھائی سن لیں میرے حضور فرمایا جڑا ماں دا چہرہ ویکھے انہوں حج دا ثواب ملتا ہے ہوئے 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 بہو تائیں دھیان دینا میاں بہو کی جانا مکے جدوں حج ہوئے وچ کر دے ہو اتنے خوش نصیب نے ہو جڑے اوندیاں جاندے حج کر دے قربان ہو جاواں میں انہاں آکھاں تو جنہاں دیاں ماما زندہ نے اور جائز نہیں ہے شرن جائز نہیں ہے لیکن میرا دل دی جذبات ایتھے کر جاندے کدی کدی میں آنا میری والدہ صاحبہ زندہ ہوندیاں تے میں سونے دی کرسی بنوانی سی انہاں واسطے شرن نہیں جائز لیکن میرے دل دے اندر میرے جذبات انہیں ماں دی محبت چوندے میں آنا میں سونے دی کرسی بنوا کے نا تو ان دے اتے اپنی والدہ نے بٹھاندا اگر میری والدہ ہون زندہ ہوندے عزیز من تو جنہاں دیاں جیوندیاں نے وہ بڑے خوش نصیب وہ بڑے بخت والے نے جنہاں دیاں ماما اج زندہ نے اور انہاں دی زیارت تو مستفید ہو رہے ہیں انہاں نوں پیا حدیث پیش کرنا کہ تہاڈی ماں دا چہرہ اتنا کریم ہے کہ میرے پاک رسول فرماندے ہیں جڑا ایک واری مان تک لوے اللہ پوری حج دا ثواب او دے کھاتے لکھ چھڑدا ہے میں قربان ہو جاواں جڑا مان مٹھیاں بھردا ہوئے جڑا ماں دے پیر گھٹدا ہوئے جڑا ماں کو دعا لے کے نکلدا ہوئے ان دنیا دا کیڑا بندہ ہرا سکدا ہے بھائیا وہ دنیا دے کیڑے امتحان وچ ناکام ہو سکدا ہے جنوں ماں دی دعا لگی ہو اے معزز حضرات اپنیاں ماواں دا ادب تے احترام کریں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا
تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے تے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باؤ تے بھاویں لال ہون کڑے کڑ کے اے عزیزاں نے من 5-7 منٹ باقی رہ گئے تو پھر انہیں جی گل تو سنانی تھی پھر اینی کوئی تقریر میں یاد ہے وہ پھر بک جانی ٹھیک ہے اگلا برقع نہیں نہ پھر فرول دے اس برقے والی مک جانی ہے تو پھر اگو کی نواں برقع فرولنا پھر وہ لمبا ہو جائے گا توجہ ہے اے 2 17 رہ گئی ہیں سن لو اللہ آپ تے راضی ہو جائے گا انہاں کو ٹائم بہل ہو گے نا اجے 5 منٹ بہل ہو گے نا اور ماشاءاللہ میں بڑے پیار والے سنگی ہو ہاں جی پیار والے سنگی نے اللہ پیار والے انہوں برکتاں دے وے اللہ تو ان سارے انہوں برکتاں دے وے اللہ تو ان خیر دے وے بھائی دیکھو اس افراتفری اور نفسا نفسی دے دور وچ بھاگ دوڑ پئی ہے نا بندیاں نوں بھاگ دوڑ بجو جلدی جلدی مال کٹھا کرو پھر مرنا بھی ہے اینجی نہیں او یار جلدی جلدی مال بنا لو پھر فوت بھی ہونا ہے کہ سرادہ تو پکیاں ہویا کوئی نہ زیادہ بندے جلدی سیانے لوگ نے نا وہ جلدی جلدی مال کٹھا کرو پھر مرنا نہیں پچھلے موجاں لین گے ساڑیاں پاویں ہڈیاں سکھ نہ آیا پچھلے تے موجاں لین دے جلدی جلدی زیادہ جلدی تو اس جلدی دے دور وچ اگر کوئی بندہ اپنا وقت کڈ کے تے کسے مولوی صاحب دی تقریر سنن آ جاندا ہے کسے درویش کول جٹ بہ جاندا ہے تو اس بندے بڑی مہربانی کیتی ہاں جی کیونکہ دور بڑی جلدی نفسا نفسی دال منٹاں سکنٹاں دی گیم ہوئی پئی ہے بھائی کسے بندے کو جناب ٹائم وہ بندہ جدو بھی مل گیا اسی آنے آئے بھائیا تو ملیا کدی نہیں تو آندہ جی بس نہ ویل نہیں لگنو رہی اب میرا دل ہے چھوڑ پڑ جاندے مڑ میں ویلیا ہو جانا کوئی یہ کرن کو چھوڑ میرا کنے کسے کھاتے لگ جانا وہ چھوڑ پڑ گیا ہون یا کوئی رشتہ پہ ٹوٹ لیا وہ مڑ منڈے دا رشتہ ڈوڈن لگ پڑ لو جی آکھی سے بال گھرو لب جاندہ نا جڑے کوئی جائز گڈی شڈی چے دین دے چھوڑ دا کام بال بن جانا امر سے پڑھے لکھے نو آندن وہ چھوڑ سیٹ ہو جاندہ لو جی وہ شادی ہو گئی وہ شادی ہوئی تو جدے شادی ہوئی وہ کڑی لے کے چھوڑ نوگا کے نہیں ٹوڑ چھوڑ اگوا ہو گیا بابا مڑو تھے چھوڑ نو اڈیک دیاں بابے اور دنیا کو ٹور گئے قبر اچ ٹور گئے یہ میں منظر ویکھیا تو اڈے چکیاں ویکھیا ہونا اس لئے ویچ رکھ دینا تو مڑ جیڑے ویچ خدا بندے کھڑے ہوں دینوں نا جیڑا سیانا ہوئے نا وہ آندہ ہے منہ کا بیال کر بندے دا منہ میت دا اینج پھیر قبلے آگا وہ مڑ وہ پھیر دا ہے تو اتلا آندہ ہے تھوڑا جیا وہ رینج کر جس لئے وہ تھوڑا جیا وہ رینج کردہ ہے تو آندہ ہے لائے ہون چھاڑ دے سیٹ ہو وہ اس لئے میرے ذہن کلک ہوئی میں کہ یہ کتھو بندہ سیٹ ہون لگا تے کتھے آ کے سیٹ ہویا ہے پڑھ لوے سیٹ ہو جائے نوکری لگے سیٹ ہو جائے شادی ہو جائے سیٹ ہو جائے بچے پڑھ جائے سیٹ ہو جائے وہ ہندہ سیٹنگ ہوئی کتھے آ ہون پکا سیٹ ہو
پاجی اصل سیٹنگ ان جو ہوئی ہے جڑی قبر صحیح ہوئے، باقی کچی سیٹنگ پکی تے ہوئی۔ خیر جڑے سیانے وچ تقریر دے بیٹھے ہوندے نہ آندے مولویاں دا کام ہوندا انج دیاں گلاں کردیاں رہنا، تے ساڈا کام ہے ایک کان لو سن کے اس لو ہی پیچھے کڈ چھڈنا، اگے بندے بھی کڈ چھڈ دیا پر وہ ایک ہی چوں سن دیا تے دوجے ہی چوں کڈ دیا، وہ اندروں لنگدیاں کوئی نہ کوئی وچ اٹک کے اثر چھڈ جاندی، وہ آندے نہیں اگاں لے جان دی لوڑ نہیں، جڑے ہی چوں سن دے ہون وہ صحیح چوں پیچھے کڈ چھڈو۔ مولویاں دا کام ہوندا انج دیاں گلاں کردیاں رہنا، تے ساڈا کام ہوندا نہ مننا۔ عزیزو اور ساتھیو، خیر ساڈا کام اپنی ڈیوٹی کرنا ہے، اسی اپنی ڈیوٹی نبھا چھڑنی ہے، جی میں اگے مدر جی ہوری بیان دے آئے، بزرگان دین بدل دے رہندے، ڈیوٹیاں بدل دیاں رہندیاں۔ ہاں جی، پیر سید یعقوب شاہ صاحب آپ پھالیا اے ساڈے علاقے میں آؤندے آئے تقریراں کردے آئے، سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی آؤندے آئے تقریراں کردے آئے، پیر سید عارف حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ دوٹا آزمہ شریف آؤندے آئے تقریراں کردے آئے، تبلیغ کردے آئے، چلے گئے۔ ہن ساڈی باری آئی، اسی پہ کرنے ہیں، اسی ٹر جانا پیچھے دوجے آ جانا، انہاں کردے رہنا۔ اے تے بھائی تبلیغ والے بھی جا رہے ہیں تے سنن والے بھی جا رہے ہیں، چین چل رہی ہے نا، تو سارے جا رہے ہیں، جانا تے سارے ہی ہیں۔ جڑے اگلے سنن والے انہاں دی واری آئے وہ بھی کئی ٹر گئے، قبرستان بھرے پے تسی ویندے ہی ہونے ہن محفلاں بھریاں نے، مڑ قبرستان بھری جانے نے، ساڈے جو بندے روز کھسکتے جاندے پے، بھئی اپنی اپنی واری ہے، سارے جانا ہے، سب نے جانا ہے، اپنے جان دی تیاری کر لو، گل تے ہی بندے دا کوئی پتہ نہیں لگدا، بندہ اننے جو گئی ہے ایک جھٹکا لگدا ہے تے ختم، پوری طرح تھی ایک جھٹکا جلن جو گے بھی کوئی آن دن بھئی ایویں روٹی کھا کے اٹھے آئے تے پتہ کو نہیں لگا۔ عزیزو اور ساتھیو، لو مڑ جڑی رہ گئی تقریروں مڑ کران گے، اللہ تعالیٰ من بھی عمل کرن دی توفیق دے وے تے آپ سب نو بھی عمل کرن دی توفیق۔ سارے ایک مرتبہ علامہ شریف تے 3 باری کل شریف پڑھو، مائی صاحب واسطہ۔